بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم۔ آپ لوگوں نے چانگا مانگا کا نام ضرور سنا ہوگا۔ ایک تو چانگا مانگا پنجاب میں ایک بہت بڑا جنگل ہے، اور یہ دنیا کا دوسرا مصنوعی جنگل ہے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اس جنگل کو کاشت کر کے تیار کیا گیا تھا۔ لیکن جنگل کے ساتھ ساتھ بہت کم لوگوں کو جنگل کی ہسٹری کا پتہ ہوگا، لیکن چانگا مانگا پاکستانی سیاست میں ایک بہت ہی پاپولر نام ہے۔ بہت سے لوگ چانگا مانگا کی سیاست کا نام کا ذکر بار بار سنتے آ رہے ہیں۔ چانگا مانگا اصل میں ہے کیا؟ انگریز کے دور میں، انگریز کے ٹائم میں دو بھائی ہوا کرتے تھے، ایک تھا چانگا، دوسرا تھا مانگا۔ دونوں بھائی ڈکیت تھے۔ ڈکیتی کرتے وقت جب ایک بھائی ڈکیتی کرتا تھا تو دوسرا بھائی جو چوری شدہ مال ہوتا تھا، جو بھائی ڈکیتی کرتا تھا، وہ ایک جگہ پہ چھوٹا سا ایک جنگل تھا، ادھر وہ چھپ جاتا تھا، اور دوسرا بھائی ان لٹے ہوئے مال میں سے کچھ مال لا کر غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ اور جب دوسرا بھائی ڈکیتی کرتا تھا تو جو پہلا والا بھائی تھا وہ سیم میتھڈ اپلائی کرتا تھا کہ جو ڈکیتی شدہ مال ہوتا تھا اس میں کچھ مال لا کر غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، لوگوں کی ہمدردی حاصل کرتا تھا۔ تو لوگ ان کو الٹا پناہ دیتے تھے اور ان کو، دونوں بھائیوں کو اچھا سمجھتے تھے۔ انگریز حکومت جو تھی وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور ان کو پکڑنے سے قاصر تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس جنگل کو انگریز دور میں کاشت کیا گیا، بہت زیادہ درخت کاشت کیے گئے اور ایک بہت بڑا جنگل بن گیا، اور اس جنگل کو نام دیا گیا چانگا مانگا۔ 1988 میں پاکستان کی تاریخ میں جب جنرل ضیاء الحق طیارہ کے حادثے میں شہید ہو گئے باقی ساتھیوں سمیت، اس وقت بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ بے نظیر کو ہروایا جائے، لیکن بے نظیر اتنی سیٹیں لے چکی کہ جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بن گئی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد اس ٹائم پہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب نے کچھ ٹائم کے بعد بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کو چانگا مانگا کے ریسٹ ہاؤسز میں ٹھہرایا اور کھلے عام ان کی بولی لگی۔ ان لوگوں کو ہر قسم کی مراعات دی جا رہی تھی، ماں سوائے چانگا مانگا کے ان ریسٹ ہاؤسز سے باہر نکلنے کی۔ وہ ادھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، باقی ان کو ہر قسم کی سہولتیں ادھر میسر تھی، اور ان کی بولیاں لگ گئی۔ جو پیسہ تھا، نواز فیملی نے اس وقت پیسہ پانی کی طرح بہایا ان MNAs پہ، کیونکہ کوشش ان کی تھی کہ کسی طریقے سے بے نظیر کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ اس عدم اعتماد کے ووٹ میں، اس کارروائی میں نواز شریف کو کامیابی تو حاصل نہ ہو سکی، لیکن چانگا مانگا کی سیاست بہت زیادہ پاپولر ہو گئی۔ اگر اس کے بعد بھی جو ہے نا پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جائے، ایک تو قانون پھر بعد میں پاس ہوا جس میں اوپن بولی لگانا وہ آلموسٹ ختم ہو گیا، اور کوئی بھی بندہ پارٹی اس طریقے سے چینج نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی ضمیر کا جو سودا ہوتا ہے وہ قانون کو بالائے طاق رکھ کے ہر بندہ اپنے ضمیر کا سودا کر جاتا ہے جو ضمیر فروش ہوتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے نا آپ لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اور باقی اپوزیشن پارٹی نے سنجرانی صاحب کو سینٹ کے چیئرمین سے ہٹانے کے لیے اپلیکیشن موو کرائی۔ ووٹنگ کا مرحلہ آیا، اور جب ووٹنگ کا مرحلہ آیا تو اس ٹائم پہ جب لوگ کھڑے ہو گئے، جن لوگوں نے ووٹ پول کرنا تھا، تو جو اپوزیشن کے سائڈ پہ لوگ تھے، تو گنتی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ٹوٹل 64 ممبرز جو ہے وہ سنجرانی صاحب کو ہٹانا چاہ رہے تھے۔ لیکن جب ووٹنگ پولنگ کا ٹائم آیا، کیونکہ خفیہ مردم شماری سے جو ہے نا بات ہونی تھی، لوگوں نے جب ووٹ پول کیے اور جب کاؤنٹنگ ہوئی ووٹوں کی تو ٹوٹل 50 بندے۔ ابھی جو 14 بندے پہلے کھڑے تھے یا ہاتھ اٹھا کے جو ہے نا ان لوگوں نے ظاہر کر دیا تھا کہ ہم اپوزیشن کی طرف ہے، لیکن وہ 14 بندے ان 64 میں کون تھے جن لوگوں نے ضمیر کا سودا کیا؟ اور اس سے پہلے بھی جو ہے نا جب سنجرانی صاحب کے خلاف ووٹنگ ہو رہی تھی، اس سے اگر آپ ایک ہفتہ پہلے، 2 ہفتہ پہلے کے مختلف انٹرویوز، پریس کانفرنسز یا کلپس جو ہے نا آپ لوگ اٹھا کے دیکھ لیں، تو جو موجودہ حکومت ہے PTI،
پی ٹی آئی والوں کے فیس ریڈنگ سے صاف پتہ چل رہا تھا، ان کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ آلریڈی گیم اندر ہی اندر بن چکی ہے۔ تو ان 14 لوگوں کو آخر کسی نے خریدا تو ہوگا، کسی نے ان کے ضمیر کا سودا تو کیا ہوگا، کچھ پیمنٹ کا لین دین تو ہوا ہوگا۔ ابھی اصل ٹاپک کی طرف میں آتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی آج کل میں جو ہے نا پی ٹی آئی والوں نے باقاعدہ ایک ٹیم تشکیل دی ہے، اور یہ ٹیم، اس ٹیم میں جو ممبرز ہیں وہ میٹنگز کریں گے، باقاعدہ نومینیشن ہو چکی ہے، اور زیادہ فوکس ان لوگوں کا ہی نون لیگ پہ، کیونکہ نون لیگ ہے اس میں دڑا بندی پہلے سے ہو چکی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جون کا مہینہ یاد ہو تو جون کے مہینے میں بھی ٹوٹل 15 ایم پی ایز ایسے تھے کہ جن کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، جو سی ایم پنجاب ہے وہ لے کر آئے تھے اور اس نے ملاقات کروائی تھی عمران خان صاحب سے۔ ابھی چونکہ جو اسپیشلی نون لیگ ہے اس میں موسٹلی ایسے ایم پی ایز ایم این ایز ہے کہ وہ نون لیگ سے ناراض ہے، اور وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ جو ان کی مین سربراہان ہے، جس طرح نواز شریف صاحب ہے اور شہباز شریف صاحب ہے، مین لیڈر ہے، وہ ملک سے باہر چلے جائے، اور دوسرے ان کے جو اور مین بندے ہیں وہ یا تو جیل کے اندر ہے کیسز کی وجہ سے، یا مختلف انکوائریز میں جو ہے نا وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ابھی موجودہ اگر آج کے دن کی بات کر لے تو سامنے آنے والے تو نون لیگ کے بہت ہیں، لیکن ایکچول کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو نون لیگ کو کنٹرول کر سکے۔ تقریباً دسمبر کے اینڈ تک آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی کہ بہت سے لوگ نون سے جو ہے نا کٹ جائیں گے، اور ان کا پلڑا جو پی ٹی آئی ہے ان کی طرف آ جائے گا، ان کا وزن اس سائڈ پہ ہوگا۔ سر عام تو وہ نہ بولی لگا سکتے ہیں نہ وہ اپنی پارٹی چینج کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی ووٹنگ کی باری آئے گی، کیونکہ پچھلے دنوں میں آپ لوگوں کو بار بار یہ نیوز سننے کو آ رہی تھی کہ جو پی ٹی آئی ہے ان کی حکومت کو بہت زیادہ خطرہ ہے، اور اسپیشلی خطرہ کن لوگوں کی طرف سے ہے، جو ان کے ساتھ اتحاد میں 4-5 چھوٹی پارٹیز ہیں، اور ان میں سے بھی ایم کیو ایم اور کاف لیگ، کیونکہ وہ لوگ کسی حد تک پی ٹی آئی کو بلیک میل کر رہے تھے اور بلیک میل اب بھی کر رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی والوں نے آلریڈی ایک پلان تیار کر لیا ہے، اور وہ نون لیگ کے اسپیشلی ان کا زیادہ جو فوکس ہے وہ نون لیگ پہ ہے، کیونکہ نون لیگ میں ایک تو دراڑیں آلریڈی آ چکی ہے، سیکنڈلی نون لیگ کے بندوں کو ایسے موقع پہ جب ان کے مین لیڈر پاکستان سے باہر ہے، اور یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لمبے ٹائم کے لیے وہ ملک سے باہر ہے، تو ان کو توڑنا بہت آسان ہے، اسپیشلی ان لوگوں کو جو کہ آلریڈی نون لیگ سے ناراض ہے، کیونکہ جو بھی ایم پی اے ایم این اے آتا ہے تو ان لوگوں نے اپنے حلقے میں کچھ کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اگلی دفعہ دوبارہ بھی ان لوگوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ ان کو آلریڈی اس چیز کا پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے لیڈر اپنے غرض کے لیے، اپنے مطلب کے لیے ملک چھوڑ چکے ہیں، ایک ڈرامہ رچا کے، ایک مصنوعی بیماری کا جو ہے نا ڈرامہ انہوں نے رچایا، اور وہ ملک سے جا چکے ہیں۔ تو جو ابھی کمیٹی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن کمیٹی اگر نہ بھی کہوں، کچھ بندے جو آلریڈی ان کی سلیکشن پی ٹی آئی کی طرف سے ہو چکی ہے، وہ لوگ 2 چیزوں پہ جو ہے نا فوکس کریں گے، ایک کیو لیگ اور جو ایم کیو ایم ہے ان کے ساتھ ان کی اندرونی خانہ جو ہے نا باتیں چل رہی ہے، اور نیکسٹ مزید جو آنے والے دن ہے اس میں بھی چلے گی کہ وہ لوگ کوئی ایسی کارروائی کی طرف نہ جائے جس سے حکومت کو نقصان ہو، اور ان کے جو اغراض ہے وہ کسی حد تک پورے ہو جائیں جو دوسری پارٹیز ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے نا یہ لوگ کوشش کریں گے کہ نون لیگ کے بندوں کو توڑ کر اگر ووٹنگ کی نوبت آتی ہے تو اگر ان کے ساتھ کاف لیگ یا ایم کیو ایم یا کوئی ایسا سٹیپ لیتے ہیں کہ ان کو ووٹ نہیں دیتے یا حکومت میں سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، تو ان کے پاس اتنے ووٹ باہر سے ہو کہ ان کی حکومت کو خطرہ نہ ہو، کیونکہ آلریڈی جو ہے یہ افواہیں پلائی جا رہی تھی کہ آرمی چیف جو ہے نا ایکسٹینشن نہیں لینا چاہ رہے ہیں، فلانا جو جنرل صاحب ہے وہ آرمی چیف بن رہے ہیں، آرمی اور حکومت کے بیچ میں جو ہے نا اندرونی خانہ سر جنگ شروع ہو چکی ہے، چیف جسٹس کے بارے میں جو ہے نا کافی باتیں چل رہی تھی، یا عدلیہ اور حکومت کو لڑوانے کی کوشش کی جائے، لیکن وہ ساری جو افواہیں تھی وہ دم توڑ چکی ہے، آلریڈی وہ باتیں ختم ہو چکی ہے۔ لیکن وقت سے آلریڈی پی ٹی آئی یہ سبق سیکھ چکی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارے اپنے ہی بندے یا ہمارے ساتھ ملی ہوئی پارٹی
ہمیں بلیک میل کرنے پہ آئے تو اس سے پہلے جو ہے نا ہمارے پاس دوسرے سائڈ سے اتنے ووٹس ہمارے پاس ہو کہ ہم بلیک میل نہ ہو سکے اور ہماری حکومت بھی برقرار رہے۔ جہاں تک جو ہے نا نواز شریف صاحب کی بات ہے، تو نواز شریف صاحب چونکہ بہت بڑا تجربہ رکھتے ہیں سیاست کا، اس کو اس بات کا آلریڈی احساس تھا کہ میرے ملک سے باہر جانے کے بعد ایسے حالات پیدا ہونے کے چانسز ہے، تو اس نے جاتی عمرہ میں بیٹھ کے باقاعدہ ایک ویڈیو جو ہے نا اس نے بنائی تھی، اور ایک ویڈیو جو ہے نا جو سیکنڈ ویڈیو تھی وہ پلان تھا کہ یا تو جو ہے نا جہاز میں اور یا انگلینڈ پہنچ کے جو ہے نا وہ ویڈیو بنائے گا، اور جو ایک مخصوص ٹائم ہے وہ آنے کے بعد جب اس کی ضرورت پڑے گی تو وہ ویڈیو جو ہے نا یہ لوگ پبلش کریں گے اپنے جو ان کے اور ایم پی ایز ایم این ایز ہے اور لیڈرز ہے ان تک جو ہے نا وہ ویڈیو پہنچے گی، کیونکہ نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ 4 ہفتے میں تو مشکل ہے کہ میں واپس آ جاؤں۔ وہ لوگ ایک لمبا ٹائم جو ہے نا پلان کریں گے اور ایسے طریقے سے جو ہے نا سٹوری کریٹ کریں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم باہر گزار سکے، کیونکہ پاکستان آ کے اس نے جیل ہی جانا ہے۔ جیل جانے سے بہتر ان کو یہی نظر آ رہا ہوگا کہ باہر ہی مختلف جو سٹوری کریٹرز ہیں ان کو یوز کر کے وہ باہر رہے۔ تو ابھی امید کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست دوبارہ چانگا مانگا کی طرف نہ جائے، لیکن چونکہ سیاست ہے اور پھر پاکستانی سیاست ہے، اور پاکستانی سیاست ہے ہی ایسی چیز کہ اس میں ہر جائز ناجائز چیز ان لوگوں کے لیے جائز ہے، لیکن تو پاکستانی جو پولیٹیشنز ہیں ان کے لیے جائز ناجائز کی باتیں ہے ہی نہیں۔ ان کو صرف اگر ایک غرض ہے، مقصد ہے، وہ ہے سیٹ، کہ سیٹ ان کے ہاتھ میں ہو، باقی جو ہے نا قانون کیا چیز ہے، قانون کے توڑنے کے طریقے ان لوگوں کے پاس ہے، قانون کے جوڑنے کے طریقے ان کے پاس ہے۔ لیکن اب یہ آنے والے دن ہی جو ہے نا ثابت کرے گا کہ حقیقت میں کیا جو ہے نا چیزیں سامنے آتی ہے، لیکن جو چیزیں میں آلریڈی دیکھ چکا ہوں اور جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہے، تو جو دسمبر کا اینڈ ہے، دسمبر کے اینڈ تک یا میکسیمم جنوری کے مڈ تک بہت زیادہ لوگ جو نون لیگ کی ہے ان کا وزن نواز شریف کے ترازو میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کا وزن پی ٹی آئی کے ترازو میں ہوگا۔ ناظرین، شکریہ۔